اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج وہ مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الیکشن کا اعلان ہوتے ہی پورے پاکستان میں ایک دفعہ پھر سیاسی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور پاور پالیٹکس اپنی پوری طاقت کے ساتھ زور آزمائی کرے گی، اور اس میں بڑے پرانے اور نئے کھلاڑی بھی اپنی زور آزمائی کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ دوستو، اس موقع پر میں کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، جس میں سیاسی شعور و آگہی کے حوالے سے بھی اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ضروری ہیں۔ دیکھیں، من حیث القوم ہم اور آپ کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمارے بڑے اور ہماری اسمبلیوں میں جانے والے لوگوں کا ایک خاص قسم کا لائف سٹائل ہو، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں اور ان کا ایک مخصوص طرز زندگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک مخصوص سوچ بھی بن جاتی ہے جب عوام کی یہ سوچ ہوتی ہے، اور عوام اپنے منتخب کردہ ممبران اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کو اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پروٹوکول والی زندگی گزار رہے ہوں، اور ان کی طرز زندگی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہو۔ اسی وجہ سے آج ہمارے بڑے جو اسمبلی میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ ہیں، ہم اور آپ میں سے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا مطلب ہے عام لوگوں کے مسائل کا ادراک ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر بن چکے ہیں، ان کے گھر میں ٹماٹر، پیاز اور آلو کی قیمتیں کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوتی، اور نہ یہ اپنی موٹر سائیکل میں تیل ڈالتے ہیں۔ جب موٹر سائیکل میں تیل نہیں ڈالتے تو ان کو اس تکلیف کی شدت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو ایک عام چھوٹے سے آفس میں کام کرنے والا ایک عام بندہ اپنی موٹر سائیکل میں 1 اور 2 لیٹر پیٹرول ڈالتے وقت بھی کس اذیت سے گزرتا ہے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ دوستو، یہ میری اور آپ کی ہی کم عقلی سمجھ لیں، نادانی سمجھ لیں، یا بے وقوفی کی حد تک اس سوچ کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم کیوں ایسے لوگوں کو اپنا بڑا بنا کر آگے بھجوا رہے ہیں جو ایک مخصوص طبقے کے لوگ ہیں، اور ہم کیوں اپنے حکمرانوں کو ایک مخصوص طرز زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس طبقے کے لوگوں نے میرے اور آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ میدان میں ہے۔ یہ کئی کروڑ لگا کر اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ اپنے کروڑوں کو دگنا تگنا کر کے دوبارہ اس کو حاصل کیا جائے، اور پھر اگلے الیکشن میں جانے کے لیے ایک دفعہ پھر پر تولے جائیں۔ دوستو، خدا کے لیے، خدارا بائی گاڈ، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے ذہن کو بدلیے، ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو آپ میں سے اور مجھ میں سے ہوں، عام لوگ ہوں، ایک عام سادہ زندگی گزارنے والے لوگ ہوں، موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے اور سائیکل پر سفر کرنے والے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوں جو قرون وسطیٰ کہ ان حکمرانوں کی یاد بھی ہمیں دلائے کہ جو کہ گلی محلوں میں گشت کر کے عوام کے مسائل کا ادراک رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دوستو، جس دن عوام کی یہ سوچ اور یہ مزاج بن گیا تو اس دن یاد رکھیے کہ یہی سارے کے سارے لوگ اپنی اس طرز زندگی کو ترک کر کے آپ اور ہم میں سے ہو جائیں گے، اور پھر آپ اور ہم میں سے جو لوگ ہوں گے ان کو آپ کے اور ہمارے مسائل کا ادراک بھی ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ دوستو میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ ہی اور ہم ہی مل کر اس پورے کے پورے سیناریو کو بدل سکتے ہیں، اس مزاج کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، خلافت نظام کا نام نہیں ہے، خلافت مزاج کا نام ہے۔ اگر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے تو عوام میں سے اپنے منتخب لوگوں کو آگے بھجوائیے، ان کو منتخب کیجئے، ان کو ووٹ دیجئے، اور اس پورے نظام کو بدل کر رکھ دیجئے، اور انقلاب کہ اس دہلیز کے اوپر دستک دیجئے جس کے آپ اور ہم سارے کے سارے منتظر ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم ان لوگوں کو پسند کرتے رہے جو کہ پروٹوکول والی زندگی گزارتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے لوگ ہیں جن کے پاس کسی قسم کا مسائل کا ادراک نہیں ہے اور کھوکھلے نعروں کے ساتھ وہ میدان میں ہے، تو یہی حال اگلے
آنے والے 5 سال میں بھی ہم بھگتتے رہیں گے۔ میری ان گزارشات کو تمام تر سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر سوچئے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔